جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بہت طویل مشاورتی عمل کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان کا پارلیمان آئین سازی کی جو ہمارا عمل ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. میرا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مسلسل اس آئینی ترمیم پہ جوڈیشل ریفارمز پہ انگیجمنٹ رہا ہے اور شکر الحمدللہ کہ کراچی کے ہمارا انٹریکشن انگیجمنٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کی 100% اتفاق جہاں تک جوڈیشل ریفارمز کی جو آئین سازی ہونا ہے اور اس کے کنٹینٹ کے بارے میں طے ہو چکا ہے. میں آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس موجود ہوں, میں نے مولانا صاحب سے یہ تجویز کی کہ جب کہ حکومت جلد سیشن بلا رہے ہیں, میرا خواہش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب JUI خود جو ہمارا آپس کا طے شدہ اگریڈ کنسنسس جوڈیشل ریفارمز کی لیجسلیشن ہے کہ مولانا صاحب خود وہ باقاعدہ پارلیمان میں پیش کرے. اس لیے جتنے یہ ڈرافٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اتنا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. جہاں ہم شروع ہوئے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آئینی عدالت بنانے تھے. اب ہم اتفاق اس بات پہ کیے کہ ہم نے آئینی بینچز بنانے ہیں. جو ہم نے 19ویں ترمیم کو ختم کرنا تھا وہ 19ویں ترمیم کو ختم کر کے ہم پارلیمان کو مزید طاقتور بنا رہے ہیں اور پارلیمان کی رول جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں دلوا رہے ہیں. جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنے منشور کے حصے تھے, جہاں تک سود کے خلاف فیصلہ آیا تھا اعلیٰ عدلیت کی طرف سے, ہمارا جو پیپلز پارٹی اور JUI کی ڈرافٹ ہے وہ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتا تھا ویسے ہی الف بے پے کاما فل سٹاپ ایگزیکٹلی ہیں. اس پوائنٹ کے بارے میں ایک غلط فہمی پیدا اس لیے ہوا ہے کہ جو حکومت نے اپنی طرف سے نون لیگ پیپلز پارٹی اور JUI کا ایک ڈرافٹ بنا کے کل پاس کیا, اس میں ایک غلط تاثر جا رہا ہے کہ ہمارا ڈرافٹ میں یا JUI نے اپنے اصولی موقف سے کوئی پیچھے ہٹا. تو وہ بھی میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈرافٹ میں چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب خود پیش کرے, وہ ڈرافٹ مولانا صاحب نے خود لکھا ہے. اس ڈرافٹ میں ہمارا جن پوائنٹس پہ ہم نے اتفاق کیا ہے جوڈیشل ریفارم کے حوالے سے وہ موجود, جو مولانا صاحب کی اپنی منشور کے مطالبات, چاہے وہ سود کے بارے میں ہو, چاہے وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں ہو. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو اس وقت پارلیمان کے رولز میں موجود ہے کہ جو پارلیمان کے ممبران آپس میں اگر مطالبہ کرتے ہیں تو بل جائے گا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. وہ رولز کے جو کمپوننٹس ہیں انشاءاللہ تعالی جو بل مولانا فضل الرحمان صاحب مجلس شورا میں پیش کرے گا, اس بل میں یہ کاؤنسل آف آئیڈیالوجی کا جو کمپوننٹ جس الفاظ کے ساتھ میں نے دہرایا اس کے تقریباً نزدیک کامران صاحب تو بہتر لائر ہے اور وہاب صاحب بہتر بتا سکیں گے, مگر اس کانٹیکس میں وہ بھی انشاءاللہ تعالی موجود ہوگا. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے PTI کے ساتھ پہلے یہ طے کیا تھا کہ PTI کا ملاقات اپنے بانی قائد سے ہوگا اور وہ انسٹرکشنز لیں گے. وہ ملاقات پہلے کل ہونا تھا, پھر آج صبح ہونا تھا, اب شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم ہو گیا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب انشاءاللہ ان سے بات کریں گے, ان کا بھی انپٹ لیں گے, اور میں امید کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب PTI کو بھی اس بات پہ قائل کر سکتا ہے کہ جو
हुकूमत के ड्राफ्ट है तो चले हुकूमत के ड्राफ्ट को तो वोट ना दो, मगर मौलाना फजल रहमान साहब की ड्राफ्ट जिसमें आपका एक एतराज भी मौजूद नहीं है, आपकी तमाम शिकायतें मौजूद नहीं हैं, तो आप अब साबित करें कि आप सियासी जमात हो, कोई सोशल मीडिया का लश्कर नहीं, सियासी जमात। आपकी सियासी मुतालबात माने गए हैं। सियासत में कभी भी कोई अपना 100% कामयाबी हासिल नहीं करते। सियासत नाम है कॉम्प्रोमाइज का, सियासत नाम है इत्तफाक राय ढूंढने का। अब ओनस ना पीपल्स पार्टी पे ना मौलाना फजल रहमान पे है। हमसे जो हो सका था मुमकिन सियासी तौर पे वो हमने अब कर लिया है। अब ओनस पीटीआई पे है कि अगर आप संजीदा हो, सियासत में संजीदा हो, तरीके इंसाफ तो नाम आपका है, मेरा नहीं। जुडिशल रिफॉर्म्स आपको लाना चाहिए था, बिल आपको पेश करना चाहिए था। आज तक एक पॉइंट इन्होंने सामने नहीं लेकर आए। 2 महीने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। 2 महीने के लिए क्यों इंतजार कर रहा हूं? हुकूमत तो 2 महीने से मुझे कह रहे हैं, ताना मार रहे हैं तकरीबन, कि वो तो हमारे पूरे हैं, आप हमें देर कर रहे हैं। हमारे लिए, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के लिए, हमारा दस्तूर, हमारा आइन हमारे बड़ों का बनाया हुआ एक दस्तावेज है, हमारे लिए एक अमानत है। इसलिए मैंने ये दिन रात मेहनत किया कि पॉलिटिकल कंसेंसस के थ्रू हम ये आइन साजी करें। और मैं चाह ये रहा हूं कि हुकूमत ये लीड ना करे, ये तासुर ना जाए कि हुकूमत का बिल अपनी जगह, मौलाना फजल रहमान साहब हमारा बिल लेकर आए, पार्लियामान, जमहूरियत और हमारा आइन को बचाए, तो फिर यह हमारी सियासी फतह होगा, ये सियासी कामयाबी होगा इस पॉलिटिकल स्पेस में। अगर मैं पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ आइन साजी करता हूं तो वो असल जमहूरी क़ुव्वतों का कामयाबी है। मेरा उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा तरीके इंसाफ ज़ात की सियासत नहीं, मुस्बत सियासत है। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये अमेंडमेंट अगर हम सब के वोटों और हम सब के एतमाद से पास होता है आज, तो ये वैसे अमेंडमेंट होगा जैसे 18वीं तरमीम, जैसे 1973। अगर ये अमेंडमेंट खुदा खास्ता पार्टीज की इत्तफाक के बजाय मेंबरान की अक्सरियत के जोर पे पास हो जाता है, हम अदालत तो बनाएंगे, मगर हम सियासतदानों का, इस पार्लियामान का ये शिकस्त होगा। हम जीत के भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये हमारा शिकस्त होगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हम अक्सरियत के बुनियाद पे और इत्तेफाक के बुनियाद पे ये आइनसाजी नहीं करें। हमने पूरा कोशिश किया है, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी पूरा कोशिश किया है। हुकूमत ने पेशेंस का अब इंतहा दिखा दिया है। अब थोड़ा ही टाइम रहता है। उम्मीद है कि पीटीआई का वफद यहाँ आएगा और वो मौलाना फजल रहमान साहब की एक्सपीरियंस से सीखेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत से सीखेंगे और आखिरकार एक सियासी जमात बन के उनका अपना कामयाबी का जश्न मनाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता कि कोई रास्ता लेता है तो जब पीटीआई उस आइन साजी के बाद अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं, तो मैं अभी से मीडिया को और आप सबको बता रहा हूँ, कसूर किसी और का नहीं, कसूर सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का होगा। आप सबका शुक्रिया। नहीं आप कहेंगे, आप स्पोक्स पर्सन नहीं, स्पोक्स पर्सन नहीं, मरकजी स्पोक्स पर्सन है, होता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल साहब इस सिलसिले में 26वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में बिलावल साहब की काविशें इंतहा पे हैं। जो इन्होंने मेहनत की है और रात दिन ना रात देखा है ना दिन देखा है, इस सिलसिले में कंसेंसस के लिए जो भरपूर काम कर रहे हैं
اور یہ درست ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں بلاول ہاؤس کراچی میں جو مسودہ پاس ہوا تھا، اور اس مسودے کی تقریباً تمام چیزیں ہم لوگوں کی مشترک ہیں، جیسے کہ بلاول صاحب نے فرمایا ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے دوستوں کا۔ ان کی خواہش تھی کہ ہم اپنے بانی پارٹی سے ہم اجازت لینا چاہتے ہیں، اپروول لینا چاہتے ہیں، تو ان کی خواہش پہ باقاعدہ ہم نے مولانا صاحب نے بلاول صاحب سے اور وزیر اعظم صاحب سے درخواست کر کے ان کو ٹائم بھی لے کے دیا ہے۔ اب ہم منتظر ہیں، وہ آئیں گے، ہم ان کی بات سنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں مسودے پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہمارا مسودہ ہے وہ دو پارٹیوں کا، اس کو ہم نے میرا خیال مسلم لیگ نون کو بھی ہم نے دکھا چکے ہیں، اور انہوں نے بھی کوئی اس پہ کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں کیا ہے، اور پی ٹی آئی بھی اس کو دیکھ چکی ہے، انہوں نے بھی مانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ کنسنسس سے بات کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر ہم نے بالکل یہی کرنا ہے کہ جی نہیں مانوں تو اس سے معاملات کسی اور طرف جائیں گے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بہت طویل مشاورتی عمل کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان کا پارلیمان آئین سازی کی جو ہمارا عمل ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ میرا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مسلسل اس آئینی ترمیم پہ، جوڈیشل ریفارمز پہ انگیجمنٹ رہا ہے، اور شکر الحمدللہ کہ کراچی کے ہمارا انٹریکشن انگیجمنٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی 100% اتفاق جہاں تک جوڈیشل ریفارمز کی جو آئین سازی ہونا ہے اور اس کے کانٹینٹ کے بارے میں طے ہو چکا ہے۔ میں آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس موجود ہوں، میں نے مولانا صاحب سے یہ تجویز کی کہ جب کہ حکومت جلد سیشن بلا رہے ہیں، میرا خواہش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی خود جو ہمارا آپس کا طے شدہ اگریڈ کنسنسس جوڈیشل ریفارمز کی لیجسلیشن ہے کہ مولانا صاحب خود وہ باقاعدہ پارلیمان میں پیش کرے۔ اس لیے جتنے یہ ڈرافٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اتنا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے۔ جہاں ہم شروع ہوئے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آئینی عدالت بنانے تھے۔ اب ہم اتفاق اس بات پہ کیے کہ ہم نے آئینی بینچز بنانے ہیں۔ جو ہم نے 19ویں ترمیم کو ختم کرنا تھا وہ 19ویں ترمیم کو ختم کر کے ہم پارلیمان کو مزید طاقتور بنا رہے ہیں، اور پارلیمان کی رول جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں دلوا رہے ہیں۔ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنے منشور کے حصے تھے، جہاں تک سود کے خلاف فیصلہ آیا تھا اعلیٰ عدلیت کی طرف سے، ہمارا جو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی ڈرافٹ ہے وہ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتا تھا ویسے ہی الف بے پے کاما فل سٹاپ ایگزیکٹلی ہیں۔ اس پوائنٹ کے بارے میں ایک غلط فہمی پیدا اس لیے ہوا ہے کہ جو حکومت نے اپنی طرف سے نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ایک ڈرافٹ بنا کے کل پاس کیا، اس میں ایک غلط تاثر جا رہا ہے کہ ہمارا ڈرافٹ میں یا جے یو آئی نے اپنے اصولی موقف سے کوئی پیچھے ہٹا۔ تو وہ بھی میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈرافٹ میں چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب خود پیش کرے، وہ ڈرافٹ مولانا صاحب نے خود لکھا ہے۔ اس ڈرافٹ میں ہمارا جن پوائنٹس پہ ہم نے اتفاق کیا ہے جوڈیشل ریفارم کے حوالے سے وہ موجود، جو مولانا صاحب کی اپنی منشور کے مطالبات، چاہے وہ سود کے بارے میں ہو، چاہے وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں ہو۔ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو اس وقت پارلیمان کے رولز میں موجود ہے کہ جو پارلیمان کے ممبران آپس میں اگر مطالبہ کرتے ہیں تو بل جائے گا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی۔ وہ رولز کے
جو کمپوننٹس ہیں انشاءاللہ تعالی جو بل مولانا فضل الرحمان صاحب مجلس شورا میں پیش کرے گا، اس بل میں یہ کاؤنسل آف آئیڈیالوجی کا جو کمپوننٹ جس الفاظ کے ساتھ میں نے دہرایا اس کے تقریباً نزدیک کامران صاحب تو بہتر لائر ہے اور وہاب صاحب بہتر بتا سکیں گے، مگر اس کانٹیکس میں وہ بھی انشاءاللہ تعالی موجود ہوگا۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے یہ طے کیا تھا کہ پی ٹی آئی کا ملاقات اپنے بانی قائد سے ہوگا اور وہ انسٹرکشنز لیں گے، وہ ملاقات پہلے کل ہونا تھا، پھر آج صبح ہونا تھا، اب شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم ہو گیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب انشاءاللہ ان سے بات کریں گے، ان کا بھی انپٹ لیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کو بھی اس بات پہ قائل کر سکتا ہے کہ جو حکومت کے ڈرافٹ ہے تو چلے حکومت کے ڈرافٹ کو تو ووٹ نہ دو، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈرافٹ جس میں آپ کا ایک اعتراض بھی موجود نہیں ہے، آپ کی تمام شکایتیں موجود نہیں ہیں، تو آپ اب ثابت کرے کہ آپ سیاسی جماعت ہو، کوئی سوشل میڈیا کا لشکر نہیں، سیاسی جماعت، آپ کی سیاسی مطالبات مانے گئے ہیں۔ سیاست میں کبھی بھی کوئی اپنا 100% کامیابی حاصل نہیں کرتے، سیاست نام ہے کمپرومائز کا، سیاست نام ہے اتفاق رائے ڈھونڈنے کا۔ اب اونس نہ پیپلز پارٹی پہ نہ مولانا فضل الرحمان پہ ہے، ہم سے جو ہو سکا تھا ممکن سیاسی طور پہ وہ ہم نے اب کر لیا ہے، اب اونس پی ٹی آئی پہ ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ہو، سیاست میں سنجیدہ ہو، طریق انصاف تو نام آپ کا ہے، میرا نہیں، جوڈیشل ریفارمز آپ کو لانا چاہیے تھا، بل آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا، آج تک ایک پوائنٹ انہوں نے سامنے نہیں لے کر آئے۔ 2 مہینے کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں، 2 مہینے کے لیے کیوں انتظار کر رہا ہوں؟ حکومت تو 2 مہینے سے مجھے کہہ رہے ہیں، تانا مار رہے تقریباً کہ وہ تو ہمارے پورے ہیں، آپ ہمیں دیر کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لیے ہمارا دستور، ہمارا آئین ہمارے بڑوں کا بنایا ہوا ایک دستاویز ہے، ہمارے لیے ایک امانت ہے، اس لیے میں نے یہ دن رات محنت کیا کہ پولیٹیکل کنسنسس کے تھرو ہم یہ آئین سازی کریں، اور میں چاہ یہ رہا ہوں کہ حکومت یہ لیڈ نہ کرے، یہ تاثر نہ جائے کہ حکومت کا بل اپنی جگہ، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارا بل لے کر آئے، پارلیمان جمہوریت اور ہمارا آئین کو بچائے، تو پھر یہ ہماری سیاسی فتح ہوگا، یہ سیاسی کامیابی ہوگا اس پولیٹیکل سپیس میں۔ اگر میں پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ آئین سازی کرتا ہوں تو وہ اصل جمہوری قوتوں کا کامیابی ہے۔ میرا امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ طریق انصاف ذات کی سیاست نہیں، مثبت سیاست ہے، اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ امینڈمنٹ اگر ہم سب کے ووٹوں اور ہم سب کے اعتماد سے پاس ہوتا ہے آج، تو یہ ویسے امینڈمنٹ ہوگا جیسے 18ویں ترمیم، جیسے 1973۔ اگر یہ امینڈمنٹ خدا نہ خواستہ پارٹیز کی اتفاق کے بجائے ممبران کی اکثریت کے زور پہ پاس ہو جاتا ہے، ہم عدالت تو بنائیں گے، مگر ہم سیاستدانوں کا، اس پارلیمان کا یہ شکست ہوگا۔ ہم جیت کے بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ ہمارا شکست ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم اکثریت کے بنیاد پہ اور اتفاق کے بنیاد پہ یہ انسازی نہیں کریں۔ ہم نے پورا کوشش کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پورا کوشش کیا ہے، حکومت نے پیشنس کا اب انتہا دکھا دیا ہے، اب تھوڑا ہی ٹائم رہتا ہے، امید ہے کہ پی ٹی آئی کا وفد یہاں آئے گا اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایکسپیرینس سے سیکھیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست سے سیکھیں گے، اور آخر کار
एक सियासी जमात बन के उनका अपना कामयाबी का जश्न मनाएं। अगर खुदा ना खास्ता कि कोई अलग रास्ता लेता है तो जब पीटीआई उस आयन साजी के बाद अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं तो मैं अभी से मीडिया को और आप सबको बता रहा हूँ, कसूर किसी और का नहीं, कसूर सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का होगा। आप सबका शुक्रिया।